کیا حال ہے آپ کے گھر کی خبریں کیسی ہیں وہاں جرمنی کی؟ بس وہی جب سے آرٹیفیشل جب شروع ہے نا یہاں سے تو ناری تاریخ پھر آپ نے کیا ضرورت دیا؟ میں تو آنے کا ڈاٹا بہت بتایا تھا اور وہ دوسرے کو اتنی کری ہوتے ہیں نہیں وہ جو 10,000 جو وہ تو دینی تھی، جو 10 کا نسخہ ہے جو خیر سلیمان وہ نہیں دیا؟ حد ہو گئی آپ کی، سوئی والا حال ہے، لوگوں کو کپڑے پہناتی ہے اور آپ ننگی رہتی ہے۔ بھیجیں بیچاری تکلیف میں ہیں اور آپ کا کافی خیال رکھ کے آپ کو بہت بھیجا انہوں نے۔ دیکھیں پہلے سے جرمنی کتنے ہفتے رہے ہیں آپ؟ 3 دن رہے ہیں؟ 20 دن، تو 20 سال تو نہیں مگر کم سے کم 10 سال چھوٹے ہو کے آئے ہیں وہاں سے۔ اس حساب سے آپ کا پھیرا لگوا دینا چاہیے ہر سال۔ ایسے تو میں بول رہا ہوں یہاں کی وجہ سے آپ کی میں سے معلوم رہا ہوں جو یہاں کے حضور کے پاس بیٹھ کے ہم بھی رہے ہیں، ہم بھی محروم رہے ہیں آپ سے کافی، اس سے معلوم رہا کیونکہ جیسا یہ صبح آ جاتے ہیں اور رات بھی ہاتھ بٹاتے ہیں نا، اور کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو ہم مجبوری ہے۔ ہمت بڑی ہے ان کی ماشاء اللہ۔ جب یہ آئے تھے پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرویو دیا تھا، اس وقت ریٹائر ہو کے کچھ بوڑھے ہو چکے تھے، پھر جب سے ان کو رکھا ہے صاحب یوں جوان ہونے شروع ہوئے ہیں ماشاء اللہ، رکتے ہی نہیں۔ حضور کی صحبت کا اثر ہے، بیماری تھا حضور علاج بھی کہہ رہا تو اچھا آرم پڑھا دیا؟ آرم میٹیلیکم اور آرم میور بہت ہی اہم دوائیں، بھی سمجھ نہیں آئی کیا ہم نے، بہت اہم دوائیں ایسی رہ گئی ہیں جو اب دیکھو بپتیشیا تک نہیں پڑھایا ہوا، سوچیں ذرا کہ میں اب کرتے ہیں جلدی اب پڑھانا ہے، کیونکہ فرد واکر کی لسٹ پہلی پوری ہو گئی ہے۔ کیوں جی آپ کو مزید دوائیں چاہیے نا؟ فوراً پہلی مکمل کر دی ہیں؟ کتنی؟ ہاں جی، اور 10 تک ہی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ آرم میٹیلیکم کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ ذہنی رجحانات سے ہے، اور اس کی بیماریاں بھی ذہنی تکلیفوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے فزیکل اثرات جتنے ہیں اکثر اس سے پہلے ذہن پر اثر پڑتے ہیں تو پھر وہ جسمانی اثرات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ سب سے اہم اس کا جو فیچر ہے جو ازبر ہونا چاہیے ہر ہومیوپیتھ کو، کہ ایسا مریض اپنی ذات میں اعتماد کھو رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنڈیم کرتا ہے اور بیکار اور ورتھ لیس، میں زمین پہ ایک بوجھ ہوں، اس قسم کے خیالات جو ہیں جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر آخر خودکشی کے رجحان پر منتج ہو جاتے ہیں، اور آرم کا مریض واقعتاً خودکشی اٹیمپٹ بھی کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ رجحان ہے بلکہ کوشش کرتا ہے کہ کئی دفعہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات اس کی نمایاں یہ ہے کہ ویسے وڈرون ہے، اپنی ذات میں گما ہوا اور مایوس، لیکن جب اس کو اراؤز کر دیا جائے، کسی بات پہ اس کو چھیڑ دیا جائے، تو جو جان لینے کی وائلنس ہے اپنی ذات کی وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وائلنس ہے اصل میں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، دبی ہوئی وائلنس ہے اپنی ذات سے، اپنے ماحول سے، دنیا کے سلوک سے ناراضگی جو دب کے ایک اندرونی ذہنی پھوڑا بن گئی، اس کا اکثر رخ تو اپنی ذات کی طرف ہی رہتا ہے، اندر کی طرف، اس بے چینی اور تکلیف کا، لیکن جب بڑھے تو وائلنس پہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، غصہ اور انتقام چونکہ رجحان اپنی طرف ہی ہے سب کچھ، اس لیے اپنی خودکشی بن جاتا ہے رجحان، لیکن اگر دوسرا چھیڑ بیٹھے اس کو تو قتل بھی کر سکتا ہے، اور انتہائی سخت وائلنس کا دورہ اٹھتا ہے۔
اس لیے آرم کے مریضوں کو خام خواہ کنٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، چھیڑنا نہیں چاہیے، اور پہلے اس سے کہ دوسری طرف توجہ کریں، اس ذہنی کیفیت کا علاج ضروری ہے۔ اس کی انسینٹی جو عام طور پر یعنی پاگل پن بیان کیا جاتا ہے، اس کے رخ بھی بیان کیے جاتے ہیں ہومیوپیتھک میں، یہ جذبات سے ذہن کی طرف گئی ہے یا ذہن سے جذبات کی طرف۔ آرم میور کا رخ جذبات سے ذہن کی طرف ہے، آرمیٹ کا اس کا بھی یہی حال ہے، آرم میور کا بھی۔ آرمیٹ کا رخ جو ہے وہ جذبات سے ذہن کی طرف ہے، یعنی پہلے اس کی انا کچلی جاتی ہے، اپنی ناکامیاں اس کے اوپر چھا جاتی ہیں، تو جو جذباتی عذاب اس کو ملتا ہے وہ پھر رفتہ رفتہ ذہن کی طرف منتقل ہوتا ہے، جبکہ شروع میں اس قسم کی علامتیں ظاہر ہونے کے باوجود انٹلیکٹ یعنی سوچنے سمجھنے کی قوت اور باتوں کا موازنہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ لو جی آ گئی فائدہ۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہارے پیچھے تو ہم نے آدمی دوڑائے ہوئے تھے، ہیں؟ کہاں؟ یہ پوچھو نیما کھوکر گئی تھی، کہاں آپ آئی تھیں؟ اوپر تک، اس سے اوپر تھی یہ شاید، کوئی نہیں آیا نا اوپر، ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آرم میٹیلیکم یعنی سونا، سونے کی میٹل، آرم میٹیلیکم، اور آرم میور ہے سونے کا کلورائڈ، نمک جو سونے سے بنتا ہے۔ تو فائدہ ہم آرم میٹیلیکم کی بات کر رہے ہیں، اس کا زیادہ تر اثر جذبات کے اوپر ہوتا ہے پہلے، یعنی ایسا مریض جو جذباتی طور پر ناکام اور نامراد محسوس کرے اور رفتہ رفتہ اس کی ناکامیاں سیلف سینشر، ہر وقت اپنی ذات کو کنڈیم کرنے میں تبدیل ہو جائیں، بات پہ وہ یہ کہے گا میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میں تو ناکام ہوں، نامراد ہوں، میں ایک بوجھ ہوں، اور یہ ایسا مریض پھر سکڑتے اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے تو اور اداسی بڑھتی ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ بڑھ جائے، میں دیکھے ہوئے ایسے مریض، بہت دردناک حالت ہوتی ہے اور انٹلیکٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، اور جب ملاتے ہیں میں ان سے باتیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو بالکل پاگل نہیں ہے، سب باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے ان کی بھی کہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں اور میری باتیں بھی سمجھتے ہیں، نارمل جواب دیتے ہیں، لیکن جب یہ زیادہ بڑھ جائے تو پہلا حملہ دماغ پر خودکشی کے رجحان کا پیدا ہوتا ہے، خودکشی کا رجحان پھر خودکشیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوششوں میں، پھر اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مستقل ایک جنون کی کیفیت دائمی اس پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے اس کو اگر چھیڑا جائے اور غصہ دلا دیا جائے کسی بات پر، تو وہ جو دبا ہوا مسکین سے بیٹھا ہوا ہے ایک دم وائلنٹ ہو کر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے۔ تو وائلنس ہے جو دبے ہوئے جذبات کے نتیجے میں ایک اندرونی زخم بن گئی ہے، پھوڑا سا بن گیا ہے۔ ہاں نہیں، ڈپریشن کے اندر وائلنس نہیں ہوا کرتی، یہ ڈپریشن اور قسم کا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں، نام اس کا ڈپریشن نہ دیں۔ ڈپریشن لفظ تو کئی قسم کی حالتوں پر اطلاق پاتا ہے جو اس کو بیان نہیں کر سکے گا، جو میں نے نقشہ کھینچا بس اسی کو یاد رکھیں۔ پھر جب یہ وائلنس آخر دوسروں پر بھی منتقل ہونے لگتی ہے، وہ وقت ہے جب کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد مریض پھر تھک کر ماحول سے تعلق کاٹ لیتا ہے اپنا، یعنی ذہنی طور پر، اور پھر ایک اول جلول بکنے والا، کبھی گھٹا ہوا کبھی وائلنٹ ہونے والا، عدلنے بدلنے والا مریض بن جائے گا۔ جہاں تک اس کے بیماریوں کے جسمانی ہونے کا تعلق ہے، اس کا بھی انہی باتوں سے تعلق ہے، اس کا جگر پر اثر پڑتا ہے، اور
اس کا جگر کا اثر ہمیشہ دل کے ساتھ، دل کی خرابی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. تو دل لمبے بد اثرات کی وجہ سے جب بیٹھ جائے، جواب دے جائے، تو اس کے جو مسلز ہیں، اس کے عضلات، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور جگر بھی جواب دے جاتا ہے. اور اکثر ایسے مریضوں میں دونوں بیماریاں اکٹھی ملیں گی. اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کیا کیا شکلیں بنتی ہیں، بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ آرم produces such affections of the liver as are associated with cardiac affections, endocarditis, dropsy of the heart, and rheumatic affections that have gone to the heart. یہ 3 قسم کی چیزیں. اینڈوکارڈائٹس، ڈاکٹر صاحب بیان کریں. اینڈوکارڈائٹس اینڈو جو جھلی کے اندر کی جو جھلی ہے، بالکل اس کی اینڈوکارڈیم سے کہتے ہیں. انفلیمیشن. جی ضرور. اور وہ دل میں کس طرح محسوس ہوگی؟ دل میں تو خیر اس کی درد ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن جنرلائز جنرلائز قسم کی بیگ اسٹرنم میں نہیں ہوتی، وہ نہیں، وہ اسی مقام پہ ہوتی جی. ہے. اور اس میں پھر بہرحال جو بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ اس کی ہے سوزش وغیرہ. انفارمیشن ہے. جی ضرور. پھر جیسے حضور نے فرمایا کہ اس کے پھر جب جگر پہ بسر ہوتا ہے تو اس سے پھر کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ دل کی وجہ پھر سے ڈراپسی بھی ہو جاتی ہے. ڈراپسی، وہ اس کی جیسے حضور نے فرمایا کہ پانی. اس کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ پوری طرح پش نہیں کر سکتا آگے. پھیلنے بھی لگتا ہے. جی ضرور. پانی لنگس کے اندر پیچھے بھرنے لگ جائے گا. کنجسٹو کارڈک فیلئر جسے کہتے ہیں. اور رومیٹک افیکشنز بھی اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے ویلوز جو ہیں ان میں ایلمنٹس فرام گریف، ڈساپوائنٹڈ لو، فرائٹ، اینگر، کنٹرڈکشن، مورٹیفیکیشن، یہ سب بیان کر چکا ہوں میں. جو نقشے کھینچے ہیں اس میں سب آ گیا ہے. اچھا، اب رومیٹک افیکشنز کون سی ہیں؟ اس کی جگر اور دل کا پتہ چلا، اور دل پر بھی رومیٹک افیکشنز کا حملہ ہوتا ہے. کیوں جی؟ آپ مسز ایاز، افتخار ایاز صاحبہ، آپ نے رپورٹ کر دی ہے ڈیوٹی پہ؟ جی سر. ہیں؟ جی. کب سے شروع کر دیا کام؟ جی. اچھا. یہ آپ کی استانی بیٹھی ہے ساتھ ہی، عمر میں چھوٹی ہے مگر اس میں سینئر زیادہ ہے نا، اس لیے یہ آپ کی استاد ہے. سمجھ گئی ہیں نا آپ کہ نہیں؟ کہ اعتراض ہے اس پہ؟ قبول ہے دل سے؟ جی سر. اچھا، شکر ہے. Swelling, rheumatic affections with swelling of the joints, affections of the cartilages and bone, inflammation of the periosteum, thickening and induration of the periosteum. یہ آپ کو کیا یاد کرا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو ارجنٹم یاد کرانی چاہیے. ان باتوں کو آپ کو ارجنٹم یاد کرانا چاہیے. اس لیے یہ دونوں میٹلز ہیں قیمتی، اور یہ عجیب بات ہے کہ دونوں اس اثر میں مشترک ہیں کہ پیری آسٹیم پہ اثر پڑتا ہے، کارٹلیجز پر اثر پڑتا ہے، اور بونز پر. اور وہ جو کارٹلیجز جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو پھر جوڑوں کے درد اس کے نتیجے میں اٹھتے ہیں. تھکننگ، انڈوریشن، یہ سب شروع ہو جاتی ہے. ہڈی کے ارد گرد جو باریک جھلی ہے اس کے اندر بے شمار نروز بھی ہوتی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اللہ نے اس میں. وہ جھلی جو ریپ کرتی ہے ہڈی کو باریک، وہ خراب ہو جاتی ہے. اور آسٹ ہڈی کو کہتے ہیں نا، پیری آسٹیم، ہڈی کے گرد لپٹی ہوئی چیز. نائف لائک پینز ان دا پیری آسٹیم، پینز ان دا جوائنٹس رینڈرنگ دیم اموویبل. یہ بھی بیماری ملتی ہے عام طور پر. یہاں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارا جوائنٹ کھڑا ہو گیا. ایک تو اس کو کہتے ہیں فروزن شولڈر، اور روماٹزم سے بھی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی ٹروما، انجری کی وجہ سے بھی ہو جائے، لیکن روماٹزم سے بھی ہو جاتا ہے. تو روماٹزم سے اگر یہ ہو تو اس میں اس کا امکان ہے، اگر باقی علامتیں ملتی ہوں، کہ آرم میٹیلیکم اس کو کیور کر سکے. اور بونز کی انفلمیشن کے ساتھ بون کا
معوف ہو کر بھرنا اور گھس کے یا بھر کے ٹوٹنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں ارجنٹیکم میں اس سے مشابہ ہیں۔ The veins become thickened and tumefied. The blood vessels pulsate all over the body. Erethism or vascular fullness characterizes nearly all complaints. وینز جو نیلے خون کی رگیں ہیں ان کو وریدیں کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں وینز، اور آرٹریز کو شریان کہتے ہیں، شریانیں۔ تو یہ جب اردو میں آپ سنیں گے نا تو شریان اور ورید کا یہ فرق ہے۔ یہ کچھ موٹی ہونے لگ جائیں گی، ان کے اندر تھکننگ ہوتی ہے اور بعض دفعہ کلاٹنگ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بلڈ ویسلز پلسیٹ آل اوور دا باڈی، یعنی بلڈ ویسلز سب میں، صرف وریدوں ہی میں نہیں، ہر جگہ اس میں یہ دھڑکن تپکن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایریتھزم کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بس اچھا، تو اتنا موٹا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایریتھزم ریڈنیس ہے، ہاں وہ ایریتھروسائٹس ٹھیک کہتے ہیں، ہاں اسی کی وجہ سے ہے۔ تو ایریتھزم اور ویسکولر فلنس کیریکٹرائزز نیئرلی آل کمپلینٹس۔ میرا خیال ہے اس کا مطلب پھر سرخی نہیں ہے صرف، بلکہ خون کے سرخ ذرے جب وریدوں میں کہیں یا جوڑوں میں کہیں بیٹھتے ہیں تو اس سے رومیٹزم پیدا کرتے ہیں، اور اب تو اس کے متعلق پوری ریسرچ ہو چکی ہے کہ رد عمل جب زیادہ بڑھ جائے تو خون کے ذرے اپنی طرف سے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان جوڑوں پر، ان جگہوں پر جہاں تکلیف ہے وہاں بیٹھنے لگ جاتے ہیں، وہ پھر بیٹھ کر خود ایک فرکشن اور بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ تو باہر سے تو سرخی وہ نظر آ نہیں سکتی، اس لیے غالباً سرخی کی بجائے یہاں معنی یہی ہوگا کہ خون کے ذروں کا اجتماع، سرخ خون کے ذروں کا اجتماع، کیونکہ یہ بات کر رہا ہے ویسلز کے اندر، ہاں یہ جوڑوں کے اندر ویسلز نہیں ہوں گی، باہر کے ارد گرد نہیں، وہی جو ارد گرد کی ہوتی ہیں، مراد ہے جوڑوں کو جو خوراک پہنچاتی ہیں، جی جی، خون کی وہ رگیں جو جوڑوں تک خوراک پہنچاتی ہیں، وہاں سے کیپلری میں سے رس کے تو اس کے جو ذرے ہیں وہ جوڑوں میں بیٹھتے ہیں، باہر نہیں بیٹھتے۔ کیپلریز میں سے اس کے ذرے پھٹتی ہیں، کیپلریز یا اوور اسٹریچ ہو جاتی ہیں، تو ایکچولی چھوٹے چھوٹے خون کے ذرے وہاں لیپ کر دیتے ہیں اس جگہ کا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پھر کافی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے لیٹسٹ رومیٹزم میں، اس میں یہ بھی ہے بیان کہ اس کا بھی پھر ان کو آپریشن کر کے بعض اسکریپ کرنا پڑتا ہے اور علاج ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ خون اندر کی بات کر رہا تھا، خون کی رگوں کے، اس لیے میں سمجھا تھا کہ سرخی مراد نہیں ہوگی۔ edema of the extremities with pitting upon pressure which occurs in heart and liver affections، یہ عام بیماری ہے دل اور جگر کی خرابی سے، کہ جسم کے کچھ حصے پھولتے ہیں اور پٹ کرتے ہیں پریشر پہ، اور اکثر عورتوں میں ٹانگوں میں اور ٹخنوں کے گرد یہ نشان پہلے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اکثر پریگننسی کے دوران اتنے زیادہ پریشر برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کمزوری کا رجحان بن چکا ہوتا ہے، اگرچہ ان دنوں میں اکثر بچی رہتی ہیں، لیکن بعضوں کو ان دنوں میں بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں جو ٹانگوں پہ انگلی لگائیں یا پاؤں پہ لگائیں تو دب جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اٹھتا ہے۔ اس کا علاج آرم میٹیلیکم بھی ہے، یعنی جگر و خون کی، دل کی بیماریوں میں، بہت سی بیماریوں میں، اپوسائنم میں بھی ہے، ایپس میں بھی ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہے، اس لیے اس کو معین نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کوئی۔
The medicine wonderfully affects the glands, the parotid glands, the glands about the groin, the lymphatic in abdomen, infect the glands everywhere. پہلے کہہ دیتا چھٹی ہوتی ہے. ہر جگہ جہاں جہاں حدودیں ہیں وہاں ان کی انفلٹریشن شروع ہو جائے گی. ان کے اندر وہ کچھ مادے بیٹھیں گے, وہ پھولیں گی, تکلیف پہنچائیں گی. اس کا سر درد بہت وائلنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک ایسی پہچان ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں کے سر درد میں نہیں ملتی. وہ ہے ہوا بلو کر رہی ہو جیسے, یہ احساس اس کے ساتھ ہمیشہ ملتا ہے. یعنی شدید سر درد ہے, اور کئی دفعہ آدمی دیکھے گا کہ کھڑکی تو نہیں کوئی کھلی, ہوا بلو کر کے اوپر جیسے کوئی پھونک مار رہا ہے یا ہوا چلا رہا ہے. یہ اس کی چونکہ ٹپکل علامت ہے, اس لیے اس کا سر درد پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے نیٹری میں کہا تھا نا, چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے لگنا, اس طرح کوئی نہ کوئی خاص علامت کسی نہ کسی بیماری سے اگر باندھ دی جائے تو بہت پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے یاد رکھنے میں. ورنہ اتنے بڑے کنفیوژن میں جہاں 100 دواؤں بھی ہو سکتی ہیں ایک مرض کی, وہاں آپ روزمرہ کے سوال جواب کے ذریعے دوائی تلاش کر نہیں کر سکتے. جی آپ کر لیتے ہیں؟ اچھا جی. یہ خوبی ہے اس کی, ہماری عارفہ کی, کہ جن مریضوں کے متعلق اس کو خطرہ محسوس ہو کہ ہمارے بس سے نکل رہا ہے یا از خود کہیں وہ اونچا جا رہا ہے, تو وہ ہمیشہ مجھے مار کرتی ہے. اور پھر مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں وارننگ دی ہے عارفہ نے, یہ بتائیں ٹھیک وارننگ ہے کہ نہیں. اور اکثر ٹھیک ہوتی ہے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا. آپ کو یہ نہیں نسخہ لکھا ہوا سلیم کا, وہ سمجھتے ہیں یہ الہی نوشتہ ہے اس کا. چل آنکھیں بند کر کے تو یہ نوٹ کر لیتی ہے کہ یہ نسخہ پہلے ٹھیک ہوگا, لیکن اب جو استعمال کیا جا رہا ہے مسلسل, یہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو آپ بھی نوٹ کریں اس بات کو, ٹھیک ہے. The face is bloated, flushed and shiny with congestive headaches. جب سر درد ہو تو چہرہ اس وقت پھولا ہوا اور بلوٹ کیا ہوا, سے ہوا بھر کے نا وہ غور سے تنا دیا جائے جلد کو, اور اس کے کھچاؤ کی وجہ سے شائننگ بھی ہو جاتا ہے. اب اس کی مجھے یاد نہیں تھی پہلے علامت, مگر مجھے اب یاد آتا ہے. کئی دفعہ سر درد کے مریض جیسے آتے ہیں اس طرف پہلے خیال نہیں گیا, حالانکہ یہ علامت دیکھتی دماغ میں یہ آنی چاہیے تھی دوا. The hair falls out copiously. The head becomes bald. اب دیکھ لیں اپنے سر سارے, بہت بال جھڑتے ہیں اس میں. ہاں 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 وہی چیز وہی میں نے وہ یہ نوٹس بھیجا تھا. ہاں شکریہ. وہ اس کا بوٹینک نیم حضور ہے آرپیمنٹ. اچھا اچھا, اس کا اردو کا آرپیمنٹ. جی وہ آپ تو کہتے تھے میں ہار گیا ہوں, مجھے نہیں ملی. ڈکشنری میں آرپیمنٹ لکھا ہوا ہے ہڑتال. ٹھیک ہے ٹھیک. پھر میں نے زور صبح دلدار صاحب کو وہاں فون کیا تھا, ڈاکٹر سے کنفرم کیا, ان کا یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, بڑی آپ تحقیق کی ہے ماشاء اللہ. اور اس سردردی میں اگر بال جھڑنے شروع ہو گئے ہوں تو اسی کی دوائی بنائیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی بال بہت جھڑتے ہیں, اور بال جھڑنے کی بیماری تو عام ہے اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں, مگر اس وقت معین دوا جو وہ یاد نہیں آتی بعض اوقات. ایک جو روزمرہ کا نسخہ ہے وہ ایک تو ایسڈ فاسٹ استعمال کیا جاتا ہے, جو میں نے ایلوپیشیا کا نسخہ دیا ہوا ہے. وہ بھی اگر وہ بیماری کے نتیجے میں ہوں, کسی خاص معین بیماری کے نتیجے میں, فنگس گروتھ کی وجہ سے, تو پھر بہت جلدی اس سے شفا ہو جاتی ہے. عموماً ایسڈ فاسٹ یا بعض صورتوں میں گریفائٹس کارآمد ہے. فاسفورس بھی, ہاں فاسفورس بھی اور ایسڈ فاسٹ دونوں ہی مفید ہیں,
لیکن ایک جو عمومی چلنے والا ہے وہ ہے نیٹرومیور اور بیسیلینم 200 میں. یہ نیٹرومیور تو مجھے یاد تھا، لیکن یہ ہمارا آپ کی بیگم صاحب کے بھائی ہیں نا، انیس بھائی ہیں نا، انہوں نے نسخے میرے جو دیکھے ہیں وہ استعمال کر کے تجربے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ نیٹرومیور کے ساتھ اگر بیسیلینم ملا کر، جس طرح آپ نے نزلے کے لیے کہی تھی، مریضوں کو کچھ عرصہ استعمال کرایا جائے تو ایک نئی بات یہ نکلی ہے کہ ان کے بال جو جھڑ چکے تھے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. بعض گنجوں کے بھی بال نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اور جو بھی نکلتے ہیں سیاہ رنگ کے نکلتے ہیں، وائٹ کبھی نہیں، سفید کبھی نہیں نکلتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیل کو صحت دیتے ہیں، تو صحت مند سیل سے پھر تازہ سیاہ بال ہی نکلنا چاہیے. تو انہوں نے یہ توجہ دلائی، تو وہ بھی آپ یاد رکھیں بالڈنس میں. اور ایک آرم میٹیلیکم بھی، آرم میٹیلیکم کے گنجے پن کا تعلق زیادہ تر سفلس سے ہوتا ہے، اور سفلس میں یہ ایک اہم دوا ہے آرم. سفلس بھی ہڈیوں کو کھاتا ہے، سفلس میں بھی جگر وغیرہ پکڑے جاتے ہیں، کارٹلیجز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو سفلس کے سر درد بھی بڑی خطرناک ہوتے ہیں، میڈننگ کہلاتے ہیں. یہ بھی میڈننگ سر درد کا ہوا ہے. اس لیے اگر سفلس کی وجہ سے جو اندرونی طور پر دبا ہوا بعض دفعہ نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے، اگر گنجے پن کا رجحان ہو تو اس میں یہ دوا بھی مفید ہے. اور سسٹمیٹکلی میرے خیال میں پہلے سفیلینم ہی دینی چاہیے لاکھ میں، 1-2 مہینے کے بعد 1-2 ریپیٹ کر دیں. پھر اگر فرق نہ پڑے تو آرم میں اور آرم خالی، اور پھر بھی نہ پڑے تو پھر نیٹرم میں اور بیسیلینم ملا کے دیکھنی چاہیے. کیونکہ بیسیلینم میں سلی مادہ ہے نا، اس کا بھی اثر پڑتا ہے جلد پر گہرا. تو کمبینیشن وہ کہتے ہیں انیس کے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے. فوٹوفوبیا اس میں بہت ہے. لیکن اس کا جو فوٹوفوبیا ہے یہ صرف سورج سے تعلق نہیں رکھتا، خصوصیت سے گیس لائٹ میں آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے اور دھکا لگتا ہے. تو یہ بعض جو لوگ کام کرتے ہیں نا، گیس کے کام کرنے والے، یا ریڑھیوں کے اوپر وہ کاربائڈ کا لیمپ جلاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی مفید ہے. یہ کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تیز فلیئر سے آنکھ گھبراتی ہے. تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے زیادہ. اور اگر جو سورج کی وجہ سے ہو تو اس میں مرگ کور سب سے چوٹی کی دوا ہے. مگر مرگ کور نقصان میں شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور فوٹوفوبیا تو ہر دوا میں، بس بہت سی دواؤں میں ملتا ہے. مطلب اگر سورج کی طرف دیکھنا یا سورج کی ریڈیشن رفتہ رفتہ ریٹنا کو نقصان پہنچا دیں تو پھر مرگ کام آتا ہے، مرگ کور. اور روزمرہ کے لیے تو یہ فوٹوفوبیا کی عام دوائیں جو ہیں، ان میں نیٹرومیور بھی شامل ہے، یہ مفید ہیں. اچھا، ایک چیز اس نے اپنی طرف سے بیماری لکھی ہے، حالانکہ اگر وہ بیماری ہے تو اکثر دنیا کو ہے. آئیز امیلیوریٹڈ بائی مون لائٹ، آنکھیں مون لائٹ سے بڑا سکون پاتی ہیں. اگر یہ بیماری ہے تو پھر آرم نہ کھائیں، کیونکہ اس سے دور ہو جائے گی. مون لائٹ سے سکون تو ہونا چاہیے. کیوں جی؟ تو دیکھا آدمی آپ نے جو نہ پائے مون لائٹ سے سکون؟ وہ پاگل جو چاند پہ تھوکتے ہیں ان کو وہ استثناء ہیں اس سے. اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا چاند ہیں. تو جن کی آنکھیں اس مون لائٹ سے تکلیف اٹھاتی ہیں وہی ہیں جو تھوکتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس حوالے سے امید ہے یاد رہے گی یہ بات. In upper dark sections of field of vision, occasional showers of bright star-like bodies. مختلف قسم کے روشن نشان آنکھوں کے سامنے تھرکنا تو بہت سی دواؤں میں پایا جاتا ہے.
لیکن شاور کے طور پر جیسے ستارے ٹوٹ رہے ہوں، یہ اس دوا کا خاصہ ہے۔ سونے میں اگر اس کی ضرورت ہو مریض کو تو آنکھ کی یہ علامت ہوگی کہ اوپر سے ٹوٹ ٹوٹ کے جیسے تارے گر رہے ہوں۔ اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے کہ نہیں، مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا اس کا فرق کیلکیریا سے، کیلکیریا کے ضمن میں بتایا ہوا آپ کو میں نے۔ کیلکیریا اور یہ اپنے رخ کے اعتبار سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ کیلکیریا میں نیچے سے شعلے سے چمکدار ستارے سے اٹھ کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور آرم میں اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں۔ تو دیکھو یہ کتنی عجیب باتیں ہیں جن کا عام ڈاکٹری میں کوئی تصور بھی نہیں ہے اور کوئی پہچان نہیں ہے، مگر ان کا گہرا تعلق ہے بیماریوں سے اور ان چیزوں سے جو وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان میٹلز وغیرہ سے۔ کیلکیریا میں نیچے سے اوپر اور آرم میں اوپر سے نیچے، اب یہ یاد رکھ لینا اچھی طرح۔ گوائٹر جو آنکھ پر اثر انداز ہو، ایکس آفتھیلمک گوائٹر کہتے ہیں اس کو، آنکھ پھول کے باہر آ جاتی ہے۔ بعضوں کی میں نے دیکھا بہت خوفناک بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کو اس سے تو نہیں مگر دوسری دواؤں سے میں نے خدا کے فضل سے دیکھا ہے بہت فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں تو اکثر ایکس آفتھیلمک گوائٹر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ایلوپیتھک میں آپریشن کرتے ہیں اس کا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، اگر تو سسٹ وغیرہ ہی ہو یا اس کی وجہ سسٹ سے بھی ہوتا ہے، ٹیوبرکولر مادے سے بھی ہوتا ہے، عام آپریشن۔ ہاں، اور یہ جو ہے تھائرائڈنم یعنی تھائرائڈ، اس کی خرابی سے بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ ہر قسم کے اس میں ملتا ہے، لیکن اس نے وجہ معین نہیں کیا ہوا اس نے کہ کون سی اصل وجہ ہوگی، تو اس میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تعریف ہے کہ یہ سیکیور ہو جاتا ہے خدا خود کے ساتھ۔ اور نیٹرمیور کو تو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، اس کو تو پہلے نہیں کیا، لیکن نیٹرمیور میں ہے یہ بات اللہ کے فضل سے، وہاں بیسیلینم بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اگر نیٹرمیور دینا پڑے آنکھ کے ایکسوفیلمک گوائٹر میں تو بیسیلینم ساتھ ملائیں، اور پھر بعض دفعہ دوسری اگر بلڈ پریشر بھی ہو آنکھ کا ہائی وہاں کا، پھر بلیڈونا وغیرہ بھی استعمال کرنا پڑتی ہے، اور آرنیکا کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک بچے کو دی تھی، اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی، ہاں، تو آپ نے اس کو کالی میور دی، اس کے پیچھے سے کوئی نالی بند تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے صرف 6 ایکس آپ نے کالی میور دی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس یہ کالی میور کی معین علامت تھی نا اس میں۔ میں جو یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ سیدھا یہ سنی جو دوائیں ہیں ایک دم استعمال کرائیں۔ پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مریض کو پہچان لیں آپ، اس کی اپنی جو شناخت ہے اگر وہ پتہ چل جائے اور وقت ہو آپ کے پاس تو پھر سب سے پہلے وہ دوا دینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں مزاجی دوا۔ اور اگر وہ مزاجی دوا دریافت ہو جائے تو ایسے مریض کی اکثر بیماریاں جب بھی ہوں گی وہ دوا اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ہمارے ہاں جو مریض آیا کرتے تھے پرانے زمانے میں تو ان کے نام میں نے بعض دواؤں کے رکھ دیے تھے، ویسے مولانا الحق صاحب کی بھانجیاں تھیں دو، ایک کا نام تھا برائونیا کرامت اور ایک کا تھا سلیشیا کچھ ہے، اور ہمیشہ وہ شادیاں ہو گئی بچے ہو گئے یہی دوائیاں کھاتی ہیں تو ان کو آرام رہتا ہے۔ مجھے بھول بھی گیا تھا تو ایک دن ملاقات میں کسی نے میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں برائونیا کرامت ہوں تو اس طرح نام اٹیچ کرنے سے بھی وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ ہر مریض کا کوئی نہ کوئی خاص نسخہ ہے جو اس کے مزاج، اس کے روزمرہ کے رجحانات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضرور دریافت کرنا چاہیے مریضوں میں سے۔ پھر اس کو بتا دیں کہ اگر کچھ اور نہ ہو تو یہ تو کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔
جو کان کے جو کی جو ہڈیاں ہیں میسٹوائڈ ہوتی ہیں وہ اوپر جی ہاں ہاں جی میسٹر میسٹوائڈ ہی ہے نا جی جی ان کے اندر اگر کیریز ہو جائے اور پھر وہ آٹوریا میں تبدیل ہو جائے یعنی اس کا اثر اندر پہنچ کے تو کان کے اندر کوئی انفیکشن اور خاص طور پر بدبودار اخراج شروع ہو جائیں اس میں یہ دوا اچھی ہے جی یہ ہو سکتا ہے انر ایئر کی یہ میسٹر تو اوپر ہے میسٹائڈ سے تبدیل شروع ہوتی ہے تکلیف اندر منتقل ہوتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک میسٹائڈ کی ہڈیوں سے تکلیف شروع ہوتی ہے ٹھیک وہ آخر اندر حرکت کر کے جو باریک ہڈیاں اندر ہیں جال بنا ہوا ان پر ان کو متاثر کر دیتی ہیں ٹھیک صاحب ہمارے ہیں ان کو کان کی آپ کو لکھا بھی ہے ان کو کان کی تکلیف ہے اس کی وجہ سے مینیئر سنڈروم ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ چکر بھی آتے ہیں متلی بھی ہے اور شائیں شائیں کی آواز بھی ہے کاکولس میں نے تجویز کی تھی لیکن وہ مانتے نہیں کھا رہے ہیں اس سے پہلے کونیم اور کاکولس بتائیں تو صحیح ہے بہت اچھی چیز ہے کونیم اور کاکولس کا کمبینیشن بہت اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے یہ ملا کے پھر دی تھی فرق پڑا بہتر ہے ویسے اللہ کے اور اگر پتہ لگ جائے بیماری کی وجہ تو پھر وہ بھی شامل کر لیجیے دوا ساتھ یا مزاج ان کا ڈھونڈ لیں کوئی ارجنٹم کی طرح یہاں بھی ناک کی اکثر تکلیفیں پرانے رجحانات نزلوں کے بدبودار اخراجات ان سب کا ناک کی مرکنی ہڈی کے گلنے اور متاثر ہونے سے تعلق ہوتا ہے بس آرم میں ناک کے جو نزلیں ہیں وہ زیادہ گہری قسم کے کرونک ہوں گے کیونکہ اس کا جھلیوں سے اتنا تعلق نہیں جتنا وہ ہڈی کی سطح پیریوسٹیم وغیرہ کی خرابی سے ہوتا ہے اور ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں دے آر نیئرلی آل سفلیٹکس ان کے علم کے مطابق ایسے مریض جن کی ناک کی ہڈیاں گل رہی ہوں اور کرونک نزلے اور بدبودار اخراجات ہوں وہ تقریباً تمام کے تمام سفلس کا مادہ ضرور رکھتے ہیں جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے میں امریکہ میں سفلس کی چونکہ وبا تھی اور کثرت سے اس نے جانیں بھی لی ہیں اور امن تباہ ہوئے ہیں زندگی کے امن تباہ کیے ہیں لیکن اسی دوران یہ بھی ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ضروری نہیں کہ کسی کو براہ راست سفلس ہو آبا و اجداد میں کسی کو ہوا ہو تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوبارہ اور بعض دفعہ بیماریوں کی شکل مختلف بیماریوں کی شکل میں بعض دفعہ واقعتاً سفلس کی علامتوں کے ساتھ یہ ایلوپیتھک دعویٰ ہے 200 سال سے اور اب آپ دیکھیں جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی امریکہ میں وہ حیران کن ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈز کے مریض جب زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے تو ان کے اندر سفلس کی علامتیں پیدا ہو گئیں اور ہم نے جائزے لیے کوئی سفلس کا مادہ ہے ہی نہیں اور سفلس کو اپنی طرف سے روٹ آؤٹ کر چکے ہیں تو اس سے بڑا تعجب ہے کہ سفلس کیسے ہو گیا ان کو پھر جب ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ اگر 3-4 پشتیں پہلے بھی ان میں سے کسی کو سفلس ہوا تھا تو سفلس چھوڑتا نہیں ہے کبھی وہ کیور ہو کے ان معنوں میں خاموش ہو جائے گا کہ اب تنگ نہیں کرے گا آپ کو لیکن اگر جسم کو بہت ہی خطرناک چیلنج درپیش ہو جب اس کا سارا نظام جواب دے جائے تو پھر وہاں سے اٹھ کر کہتا ہے میری بھی باری وہ بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں لچ تلنا سنا ہوا ہے نا لچ تلنا وہ لچیاں ہوتی تھیں کسی زمانے میں دلی وغیرہ میں اور بڑی نزاکت والی چیزیں بہت باریک باریک پیڑے چھوٹے چھوٹے بنا کے پتلے پاپڑ جیسے ان کی وہ ان کی ٹکیاں بنا کے تو ان کو کہتے ہیں لچیاں نرم نرم مزدار تو ایک زمیندار آیا ہوا تھا شہر میں اس نے دیکھا یہ کیا کر رہی ہے عورت لچیاں بنا رہی ہے تو وہ اپنا پیڑا بڑا سا بنا کے تنور پہ لے جا رہا تھا
تو اس نے کہا تم کیا کر رہی ہو بیٹھی, یہ کیا اتنی بریک بریک چیزیں؟ اس نے کہا میں لچیاں تل رہی ہوں. تو اس نے اپنا پیڑا مارا بیچ میں کہ میں بھی لچ تل گیا. لچ تلنا جو ہے نا یہ ہے. تو یہ سفلس بھی وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہو گیا تو میں بھی اپنا لچ تل لوں بیچ میں, دوبارہ نکل آتا ہے. اچھا ایک چیز بہت خطرناک ہے, میں نے یہاں نہیں بتانی ہے کیونکہ کئی لوگ ہیں جن کو شک پڑ جائے گا کہ ہمارے متعلق ہے, اس لیے اس نام کو چھوڑ ہی دیں سر دست. نوز میں ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں, ایک علامت یہ ہے. اس کے اوپر جو جال ہے نیلا وہ ابھر آئے گا, اور یہ تو کئی مریضوں میں نے دیکھا ہے, بہت کچی کچی خطرناک علامت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی باریک وریدوں کا جال اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کلاٹنگ کا رجحان بھی ہو جاتا ہے. ایسا ناک تو لگتا ہے اب گل کے ختم ہو جائے گا. دراصل یہ سب سفلیسی کے شاخسانے ہیں, وہ اس قسم کے حملے کرتا ہے. اور ویریکوز وینز جو ہیں اس میں وہ عموماً ویریکوز وینز کے مریض کے دل کے دائیں طرف حملہ ہوتا ہے, بائیں طرف کی بجائے. رائٹ وینٹریکولر ویسٹریکولر کیا کہتے ہیں, وینٹریکولر, جی سر فیلئر. اس پہ کیوں ہوتا ہے اس کا حملہ ویریکوز وینز والے کا؟ خاص وجہ جو خون جو وینز ہیں وہ رائٹ وینٹریکل میں پہنچاتی ہیں خون, اس کی کمزوری کی وجہ سے چونکہ آگے نہیں پش کر سکتا اور پھر بیک لاگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. ہاں چونکہ ہے ہی وین کی ڈیزیز. جی سر. اور وین یہ ٹھیک ہے, اصل تو یہی بات ہے. اچھا سرخ ناک تو ہم نے دیکھے ہیں, لیکن بلو اباؤٹ نوز اینڈ لپس, ناک نیلا ہو جائے اور ہونٹ نیلے ہو جائے, یہ کبھی نہیں پہلے دیکھا گیا. سردی میں تو ہو جائے, شدید سردی میں تو وہ تو سارا جسم ہی, ہاتھ پاؤں انگلیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن صرف ناک اور ہونٹ اگر نیلے ہوں تو یہ پھر اس کا آرم میٹ کی علامت ہوگی. جگر کے متعلق دوبارہ پھر یاد رکھیں کہ جب اس کی جگر کی تکلیفیں ہوں تو جگر کو سخت اور پتھر بھی کرنے لگ جاتا ہے. کچھ حصے جگر کے گٹھلیاں سی بن جائیں گے اور سخت جم کر پتھر کی طرح بعض حصے معوف ہو جائیں گے. پھر وہاں انگوینل ہرنیا یہاں واقع ہوتا ہے, اس جگہ یوٹرس کی انڈوریشن پھول جاتا, اس کے اندر بھر جاتا ہے کچھ مادہ, اور مینسز اس میں ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں اور تھوڑے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی علامت ہے جو پہچان ہے, ورنہ اکثر تو مینسز میں کہہ دیتے ہیں یا زیادہ لمبے یا بعد میں یا پہلے یا بڑے لگے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ مینسز کی حالت خراب ہے. یہ بتا رہا ہے معین طور پہ کہ مینسز لیٹ اینڈ سکینٹی, اور یہ نیٹرمیور میں بھی علامت ہے, لیٹ اینڈ سکینٹی. اور نیٹرمیور میں اس میں فرق یہ ہے کہ نیٹرمیور میں کمر کی درد یا کمر کا درد اور گروئن کا بہت شدید ہوتا ہے, اور جب تک مینسز پورے گزر نہ جائیں بچی عذاب میں رہتی ہے. اور اکثر یہ تکلیف کنواری بچیوں میں شادی شدہ کی بجائے زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے کنواری بچیوں میں اگر مینسز کی یہ تکلیفیں ہوں جو بعض دفعہ ان کو کئی دن انڈسپوز کر دیتی ہیں, بستر پہ لگ جائیں گی, اس میں نیٹریمور کی ایک سنگل ڈوز بھی اللہ کے فضل سے ایک دم کیور کرتی ہے. اور یہ خوبی ہے نیٹریمور کی کہ جب یہ شفا دے تو بہت جلدی اور تیز اثر دکھاتی ہے. نزلے میں نیٹریمور سے یہ متنبع رہنا چاہیے
کہ بعض دفعہ شروع میں ضرور بھڑکا دے گا، ضرور تو نہیں مگر بعض دفعہ بھڑکا دے گا، اور ایک دم اتنا زیادہ پانی بہے گا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جب ختم ہوگا تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بے نظر تھا کہ نہیں، بالکل چھوڑ کے غائب۔ تو نیٹرم میور جو عام روزمرہ کا سالٹ ہے، ٹیبل سالٹ جس کو کہتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جو روزانہ، وہ اتنا گہرا اثر انداز ہے انسان کے اوپر کہ ہومیوپیتھک پوٹینسی میں یہ سارے اثر دکھاتا ہے۔ تو اس میں بھی نیٹرم میور والی علامت لیٹ مینسز اور تھوڑے، مگر درد کا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جو کسی خاص جگہ بیٹھ جائے۔ ہاں وانڈرنگ پینز اس میں رہتی ہیں، پھرنے والی، جو کبھی کسی جوڑ میں جائیں گی، کبھی کسی جگہ، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور نیٹرم میور میں وانڈرنگ پینز نہیں ہوتی، وہ حملہ کرتی ہیں یا کمر پر یا ٹانگوں پر ساتھ اور جکڑ لیتی ہیں اس کو۔ اس کی کچھ علامتیں تو میں نے بتایا تھا نا، اس سے ملتی ہیں ہماری چاندی سے، اور کچھ فرق کرنے والی بھی ہیں، اور یہ ایک جو علامت بتانے لگا ہوں یہ اس میں ہے، چاندی میں اس کے برعکس ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی جسم کے اندر تکلیفیں، دردیں وغیرہ ہوں تو ہلکی حرکت آہستہ آہستہ سے چاندی کے مریض کو آرام آتا ہے، یعنی ارجنٹم میٹ کے مریض کو نرم آہستہ حرکتیں جو ہیں وہ آرام پہنچاتی ہیں، اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ خاص طور پر اگر تیز چلے مریض تو سب سے زیادہ دل پر اس کا آپریشن ہوتا ہے، اور دل لگتا ہے کہ بہت زیادہ خون جا کے نا تو دل کو بند جکڑ دے گا یا پھٹنے والا ہو جائے گا، تو ایسے مریض کو پھر ٹھہرنا پڑے گا تاکہ ذرا دل سے خون اتر جائے۔ تو اثر یہ اجتماعی خون ہے جو دل کی طرف ہے جو یہ اثر پیدا کر رہا ہے، اور ارجنٹم میں الٹ ہے، اگر دل میں ایسا احساس ہو کہ گویا سٹیل ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ چلیں گے تو خون نکل کے پھر چاروں طرف پھیلنے لگ جائے گا۔ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عملاً یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف پھیل جائے، احساس یہ ہوتا ہے مریض کو۔ بس یہی ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آرم میور، آرم میور جو سونے ہی کا نمک ہے، اس کی اکثر تکلیفیں دل کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور وہی حساب جگر کی اور دل کی بیماریاں اکٹھی، پیشاب میں یورین بھی آتا ہے، اور گلینڈز پہ بھی یہ اثر انداز ہے، مگر آرم میٹیلیکم جو سونا ہے خالص، وہ گلینڈز کے کینسر میں ذکر نہیں ملتا اس کا، اس کا ذکر گلینڈ کے کینسر میں بھی ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بعض ڈاکٹرز کے تجربے میں کیوریٹیو ثابت ہوا ہے، اگر گلینڈ کا کینسر ہو تو کچھ دوسری علامتیں تو باہر ملنی چاہیے، مگر گلینڈ کے کینسر میں اگر کچھ علامتیں ملتی ہوں تو یوں کہہ لیں کہ آرم میور کیوریٹیو بھی ہے، شفا بخش ہے خدا کے فضل سے۔ اس کی جو خاص علامت ہے برننگ پینز ہیں، ہر جسم کے حصے میں جو درد ہوگا اس میں جلن پائی جائے گی۔ آئیڈیل موسم اس کا ہے ٹھنڈا اور بھیگا ہوا موسم، وہ صرف لطف کے لحاظ سے نہیں بلکہ جسمانی تکلیفوں کو عملاً وہ آرام پہنچاتا ہے، اور اس کے برعکس گرم موسم خواہ وہ خشک بھی ہو
लेकिन ख़ास तौर पर भीगा हुआ गर्म वो आरम म्योर की सब तकलीफ़ों में इजाफा कर देगा। सॉरी, जो तकलीफ़ें आरम म्योर में आरम मेटालिक में पाई जाती हैं जहन की, वो सब इसमें भी हैं। ये मुझे याद है एक दफ़ा मैंने कहा था कि ख़ुदकुशी के इलाज में मैं दे दिया करता था, तो मुझे करेक्ट किया था किसी ने कि नहीं वो आरम म्योर में है। तो मैंने कहा था मेरा तजुर्बा तो है कि उसमें है। तो अब मैंने देखा किताब में वाक़अतन लिखा हुआ है कि ख़ुदकुशी का रुझान भी वो दरअसल आरम से ताल्लुक़ रखता है। आरम म्योर में ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि गोल्ड की सिफत है, जिसकी वजह से वो गोल्ड के सॉल्ट में भी आ जाएगा, यानी सोने के नमक में भी वो रुझान पाया जाता है। अच्छा, ये सुइसाइडल तो है, लेकिन बाकी जो इलामतें सारी ज़हन के नक्शे की थी वो इसमें नहीं हैं। अक्सर इसका रुझान बदमिजाजी की तरफ होता है और ये फ़र्क है इन दोनों में। असल सोने की दवा से का असर मरीज़ पर अपनी ज़ात में सुकड़ने की सूरत में पैदा होता है। लोगों से अलग थलग सारा दिन कमरे में बैठा रहेगा, रोटी डाल दी तो ले ली, खा ली, नहीं तो पड़ा रहा उसी तरह, और रफ्ता रफ्ता फिर ये बीमारी बढ़ जाती है। इसमें लोगों से चिढ़ना और बदतमीज़ी पर फ़ौरन उतराना ये आरम म्योर में नुमाया है। पल्सेशंस तो हैं, मैं बता चुका हूँ ना आपको, हर जगह पल्सेशंस होंगी। अगर सिफिलिटिक आँखों की तकलीफ़ें हों, यानी आँखों की सिफिलिटिक तकलीफ़ें हों, तो उसमें आरम म्योर बहुत मुफीद बताया गया है। मगर सिफिलिटिक तकलीफ़ें होती क्या हैं आँखों की, ये नहीं समझ आती मुझे। पुराने ज़माने की बातें हैं, ये बहुत पुराने हो सकता है कि जो ऑर्बिट है उसकी हड्डी की तकलीफ होती है। जो भी है वो सिर्फ आँख पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के हड्डियों पर भी असरअंदाज होगी, और उसमें वो खा जाने का रुझान होगा ज़्यादा, अंदर अंदर खा जाए चीज़ को, बोधा और खोखला कर दे। आर्टिफिशियल लाइट में इसको फोटोफोबिया तो नहीं होता, लेकिन विजन ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एक तो नज़र वैसे गिर जाती है बाद रूम में जाके, लेकिन अगर बाहर बिल्कुल नॉर्मल हो और आर्टिफिशियल, या दिन को बिल्कुल नॉर्मल हो और आर्टिफिशियल नाइट में रात के वक्त नुमाया कमज़ोरी हो जाए, तो उसको टोन अप करने के लिए आरम म्योर बहुत अच्छी दवा है। म्यूज़िक जो है वो एग्रावेट किस किस दवा में करती है, कुछ पता है? एम्ब्राग्रीसा में, हाँ। और हाँ और एक और भी दवा पढ़ाई जिस हिसाब से मैंने, जिसमें म्यूज़िक से बुरा असर पड़ता है। एम्ब्रा तो हाल बाहर नुमाया है। एगेरेक्स थी या कोई और थी, मुझे याद नहीं है, चेक करना। लेकिन इसमें उलट है ये कि म्यूज़िक से आराम आता है, और ये जो चीज़ है इसका ख़ास तौर पर कानों के साथ ताल्लुक़ है। अगर कान की तकलीफ़ों में म्यूज़िक से आराम आए तो फिर ये दवा मुफीद होगी। Burning and itching behind the ears at night. अमूमन नाक की तकलीफ़ों में नज़ले वगैरह ये दवा मुफीद है, और कहते हैं क्रॉनिक नज़लों में इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अगर बाकी दवाओं से ताल्लुक़ बांधा जाए
تو آرجنٹم کا تو میں بتا چکا ہوں، مگر جو ڈاکٹر لکھنے اس مضمون کو لکھنے والے ہیں وہ آرجنٹم کی بجائے پسٹیلا اور کالی سلف سے اس کا تعلق مانتے ہیں. تو سمجھ نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ مزاج تو کالی سلف کا پسٹیلا کا نہیں ہے، وہ اور مزاج ہے، اس کا اور مزاج ہے، مگر صرف سیلف پٹی والا شاید ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہو. بعض محاورے کسی ڈاکٹر نے کوئی بات دیکھ لی ہو تو وہ پھر پاپولر ہی ہو جاتے ہیں، ہر کتاب میں وہ فقرہ مل جائے گا. بلیڈنگ آف دا نوز آن blowing out of the crusts. Bleeding of the nose on blowing out of the crusts, yellow greenish discharge. Lupus of the wings of the nose. یہ جو بلوئنگ آؤٹ ہے، اگر کرسٹ کو انسان بلو کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بعض دفعہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کئی دفعہ مریض بتاتے رہتے ہیں. یعنی وہ جمع ہوا ہے ناک اندر اور اکھڑتا نہیں آسانی سے، تو جب آپ انگوٹھے سے دبا کے زور سے سانس لیں گے تو اس کے اکھڑنے کے ساتھ بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کچی سطح ہے جس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اس میں اس بیماری کا علاج ہے آرم میول میں. لیوپس ڈاکٹر صاحب، ونگز آف دا نوز کی لیوپس کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے فرمایا پہلے بٹر فلائی کی طرح، ہاں وہ بھی اس میں شکل عالم بتا رہا ہے کہ یہ جو بٹر فلائی ایکچولی لیوپس SLE جسے ہم کہتے ہیں، لیوپس ایریتھمیٹوسس، اس میں یہ خاص علامت ہوتی ہے کہ جیسے بٹر فلائی کی طرح، جی ٹھیک ہے، سیٹ کاٹھی، جی کٹ جیسے فرمایا تھا، ہو جاتی ہے. وہی چیز اس میں بتا رہا ہے. تو ونگز آف دا نوز، ونگز وہ یہ یہاں وہ جو ہم باتیں کر رہے تھے وہ یہ جگہ ہے اس میں حضور یہ جہاں جو اینک بیٹھتی ہے نا، اس کے ساتھ سے اترتا ہے یوں. جی یہ ونگز ہیں. میرے ذہن میں تو ونگز یہ آ رہے ہیں، نیچے چھوٹے سے ہیں نتنے کے کنارے، ان میں لیوپس لکھا ہوا ہے. اچھا، پیٹ کی بیماریاں، فریکوینٹ فلوئڈ سٹولز، گریش وائٹ بائل لیس. اب یہ گریش اور وائٹ یا جو سٹولز ہوں، اس کا مطلب ہے جگر بالکل تباہ ہو گیا. جگر کی خرابی میں یا تو پھر سبز دست آئیں گے یا پھر رنگ بے رنگ کے اور مٹی کے رنگے اور ہلکے. تو یہ خطرناک علامت ہے جگر کی. یہ اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے، مگر اس میں گریش وائٹ بھی ہیں اور بالکل سبزے سے خالی، یعنی اس میں کوئی بھی بائل کا اثر نہیں ہوتا. جو براؤن رنگ ہے نا ٹٹی کا، وہ اس کی بجائے یہ پھیکا سفید سا رنگ بن جائے گا. بچوں کی بعض دفعہ اس طرح کی ہوتی ہے. اور ڈائریا اس کا رات کو بڑھتا ہے. اکثر پیشاب دن اور رات آتا ہے، مگر رات کے بہت زیادہ. میں نے کہا کل جو بچے کو ایک لے کے آئی تھی خاتون کہ اس کا پیشاب ہی نہیں بند ہو رہا کسی طریقے سے، اس کو یہ دے کے دیکھو. کل کی ملاقات لاؤ گے نا لسٹ، اس میں بتا دوں گا مجھے. اس میں ڈربل، دن رات ڈربل کرنا پلس رات کے وقت بستر میں پیشاب کرنا، یہ اس میں ملتا ہے. تو اس بچے کی یہی کیفیت تھی. وہ کہتی تھی دن بھی سارا دن، بعض دفعہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا ڈربل کر رہا ہوتا ہے، اور رات کو تو بار بار اس کو پیشاب کرتا ہے. اس وقت میرے ذہن میں دوا نہیں تھی، اس لیے میں لکھوا رہا ہوں سلیم کو نوٹ کر لیں. یوٹرس کی انلارجمنٹ میں، اس کی سختی میں، اور سراہی جو رحم کی گردن ہے اس میں اگر انڈیوریشن ہو تو اس میں اس دوا کو فوراً شروع کرانا چاہیے، کیونکہ وہ خطرناک چیز ہے.
آئیڈیل تو اس میں وہ ہے کاربو اینیمیلس اور ٹرینٹولا ہسپانیہ بھی بہت مفید ہے، اور اسی طرح وہ لیپس البم بھی بہت مفید ہے، اور کیا ہیلونیوس، ہاں ہیلونیوس بھی۔ اگر ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند اڑ جائے تو اور دعاؤں کے علاوہ جو اس میں کئی ملتی ہیں، اس میں بھی یہ ہے مادہ کہ اوور ایکسائٹیڈ لوگوں کی نیند اڑنے کے نتیجے میں ان کو فوراً نیند لے آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیلپیٹیشن ساتھ ہو اور دل کی دھڑکنیں معلوم ہوتی ہیں ہر جگہ۔ اور دو قسم کی اس میں خوابیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر وہ سوئے مریض آخر جب سوئے تو یا تو وائلنٹ ڈریمز ہوتی ہیں، ان میں غصہ، لڑائی، اور یا پھر غم کی ڈریمز، تو یہ دونوں اس کی دو حالتیں ہیں اصل میں، اور مریض جس بیماری کی حالت کو جو پہنچ چکا ہے اس کے مطابق اس کی خوابیں بنتی ہیں۔ تو اگر وہ وائلنٹ ڈریمز دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی خطرناک حالت ہو چکی ہے، اور اگر وہ غم کی دیکھ رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ ابھی مرض کی ابتدائی حالت میں ہے اور نسبتاً جلدی اس کو افاقہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیں جی، مٹھی ایک رہ گئی، اچھا۔ بیپتیشیا بیلس بھی نہیں پڑھایا آپ کو، بیپتیشیا بھی نہیں پڑھایا ہے، بوریکس بھی نہیں، تو بس بوفو نہیں، اگنیشیا تو پڑھا دیا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک کا کیا ہوا ہے آج۔ اب آپ کہہ دیں گے کہ ایپیکارڈ بھی نہیں پڑھایا، ہاں لو جی، کل پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ۔ ہاں جی، کیا؟ ہاں چاہیے، کیوں نہیں، ٹھیک ہے، لینے اجازت، کیا ہے اس میں، یہ کون سا اس میں بڑی بات ہے، لکھ کے پوچھ لیں۔ نہیں مگر ان کو بھی تو دیکھنا ہے ان کے پاس تیار ہیں کہ نہیں، دقت ہے کہ نہیں۔ آپ ڈبہ تو لے لیں، اس کو دوائیوں کو خود بھر لیں، پھر بات کر لیں۔ ان کے لیے انتظامی دیکھیں، ان کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا اصل میں، اس لیے یہ پھر میرا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ ادھر سے آئے گا تو کچھ وقت لگ جائے گا۔ ہاں ہاں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ دینا چاہیں تو دے دیں، آپ میری طرف سے اعتراض کوئی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ مجھے کوئی نہیں، اور اگر نہیں دینا تو بہانہ کوئی اور ڈھونڈ لیں بے سمجھ گئے؟ میں بڑی سنجیدگی سے ہاں کہا کہ ٹھیک ہے، آنکھیں میں بند بھی ہوئی تھی بہانہ ڈھونڈنے والی۔ ہاں نہیں، غیر جماعت کو بہانہ بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اپنوں کے لیے بری لگتی ہیں ہمیں دوائیاں، صرف سوال ہماری وہ ہے صرف مشکل بہت زیادہ کام کی، یہ اس میں ناصر رشید نے کوئی اپنے تجربے لکھے ہوئے تھے، وہ پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں رکھ لو، یہ بھی ان کے خلاصہ نکال لو نا پہلے تو۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، اچھا، السلام علیکم۔